بہت ہی دلچسپ پس منظر ہے، اس کی تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا کیا اس پورے معاملے پہ آگے رخ ہوگا، یہ سب ہمیں بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چوٹی کے رہنما سیکرٹری جنرل جناب اسد عمر۔ بہت بہت شکریہ اسد بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے اور آثار ایسے ہی دکھ رہے ہیں جو ہم بات دیکھ رہے ہیں کہ جب خان صاحب نے اسمبلیز تحلیل کرنے کا اعلان کیا لانگ مارچ کے اختتام پر، شاید وہ اس وقت تک سرپرائز دینا چاہتے تھے اپنے اتحادیوں کو بھی اور اپنی جماعت کو بھی، اور انہوں نے اس سلسلے میں کوئی باقاعدہ صلاح مشورہ نہیں کیا تھا، نہ اپنی جماعت میں اور نہ ہی مسلم لیگ قاف میں۔ بعد کے حالات اس طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ تاثر صحیح ہے؟ جی، مشاورت جو ہوئی تھی وہ مشاورت جو ہے وہ بہت چند لوگوں تک محدود تھی، یہ بالکل درست ہے، بیکاز وہ بڑا فیصلہ تھا، ایک سرپرائز تھا، اور اس کے اوپر جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب شامل تھے، میں اس کے اندر شامل تھا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا شامل تھے، تو ہم لوگ تو اس کے اندر تھے جو بات چیت ہوئی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس وقت جو فیصلہ کیا گیا تھا اس پہ اس بات کا ادراک تھا کہ اس کی امپلیمنٹیشن سے پہلے جو ہے چیف منسٹر پنجاب جو ہے ان کا آن بورڈ ہونا ضروری ہوگا، اور اس کے علاوہ بھی ٹائمنگ کے لحاظ سے کہ اس کو کب کیا جائے تحلیل، اصولی فیصلہ تو ہو گیا کہ کب کیا جائے، اس کے اوپر جو ہے وہ پارلیمانی پارٹیز جو ہیں ہماری خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی، ان کے ساتھ تفصیلی مشاورت بھی کی جائے۔ اب تو وہ ڈویژن لیول کے اوپر جو ہے وہ بھی میٹنگ شروع کر دی ہیں خان صاحب نے، سو اس کی اب خد و خال جو ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، لیکن اصولی فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے۔ تو اب جو یہ قد و قال پہ کام ہو رہا ہے، آپ کی توقعات، جو آپ تین حضرات نے خان صاحب کے ساتھ فیصلہ کیا اور اس سلسلے میں جو دو رائے سامنے آ رہی ہے، یہ متضاد رائے سامنے آ رہی ہے، پرویز الہی صاحب کی بالکل دو ٹوک ایک متضاد رائے ہے، اور ان کے صاحبزادے کی بھی ہے، قاف لیگ کی ہے۔ مجھے اس بات کا ادراک ہے کہ شاید آپ کے لوگوں کو بھی اس سلسلے میں ان کی بھی دو رائے ہے۔ کیا آپ کی توقعات سے زیادہ یہ متضاد رائے سامنے آ رہی ہے جو کہ متصادم ہے آپ کے اس فیصلے سے، جو قاف لیگ کی ہے اور خود آپ کے اپنے لوگوں کی، تمام کی نہیں لیکن کافی کی؟ جی، یہ درست بات ہے۔ جمہوری پارٹی تحریک انصاف لوگ اپنی جو خیالات ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں تحریک انصاف کے اندر جن کے خیال میں اس وقت جو ہے اسمبلیاں تحلیل کرنا وہ اچھا فیصلہ نہیں ہے، لیکن بھاری اکثریت جو ہے، بھاری اکثریت وہ یہ سمجھتی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنا جو ہے وہ سیاسی طور پر صحیح فیصلہ ہے، اور ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے۔ کب جانا چاہیے اس کے اوپر بھی ایک سے زیادہ رائے موجود ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چند دنوں میں کر دینا چاہیے، کچھ کہتے ہیں چند ہفتوں کے اندر کر دینا چاہیے، لیکن بھاری اکثریت پارٹی کی یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں یہ صحیح سیاسی فیصلہ ہے، اور ہمیں اس کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے۔ مگر اسد بھائی، اصل بات تو ٹائمنگ کی ہی ہے۔ آفٹر آل تو اسمبلیز تحلیلی ہونی ہے، اور شاید ایک منزل ایسے آئے کہ اس کی تحلیل ہونے کی ٹائمنگ کی اہمیت ہی نہ رہے۔ یہ تو اس وقت اس کی کوئی ایک بہت ہی میننگ فل کانسیکوینس ہے کہ اگر یہ ابھی ہو جاتا ہے، ہفتے میں، دو ہفتے میں، اور ابھی فوراً کے فوراً ہو جاتا ہے، اور جو ابتدائی تاثر آیا تھا آپ کی جماعت کی جانب سے اور جو پھر بیانیے بھی سامنے آئے تھے، اس سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ فوری طور پہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ خان صاحب کی خواہش ہے پرہیپس کہ یہ فوری ہو جائے، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ فوری کی تو ابھی گنجائش نہیں ہے اس میں۔ نہیں، دیکھیں، فوری کی ڈیفینیشن میں جاتے ہیں، جو خان صاحب نے کہا ہے بڑا واضح طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ رمضان سے پہلے الیکشن جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ کچھ دن جو ہے وہ انتظار کرنے کی رائے اس لیے دی گئی تھی کہ بنیادی وجہ جو ہے اس فیصلے کی وہ یہ ہے کہ جنرل الیکشن کی طرف لے جایا جائے ملک کو، اور جب 2/3 سے زیادہ پاکستان کے اندر ایک نیا الیکشن ہو رہا ہوگا تو پھر یہ منطق یہ کہتا ہے کہ پورے پاکستان میں ہی الیکشن ہو، لیکن اگر یہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کو کچھ ٹائم تو دینا پڑے گا نا، کہ جس کے اندر وہ یہ فیصلے کر سکیں، حکومت اپنے یہ فیصلے کر سکے۔ لیکن جیسے خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ یہ فیصلہ کرنے کے لیے کوئی بہت مہینے بھی نہیں چاہیے، تو پتہ چل جائے گا آپ کو ایک ہفتے 2 ہفتے کے اندر جو ہے وہ نظر آ جائے گا کہ وہ یہ کرنے جا رہے ہیں یا نہیں کرنے جا رہے۔ تو ٹائمنگ جو ہے اس میں میرے خیال میں اتنا کوئی بہت زیادہ ابہام تو نہیں ہے کہ کب یہ فیصلہ ہونا ہے۔ لیکن اسد بھائی، یہ بتائیں کہ آپ کی جتنی سیاسی سوجھ بوجھ ہے، جو آپ کا تجربہ ہے، اس میں میرے جیسے جو بالکل ایک ناقص سیاسی رائے والے لوگ ہیں، ہمارے خیال میں تو اس وقت تو
حکومت میں رہنا حکومت کے لیے ایک بڑا بھاری کام ہے. جس طرح کی معاشی صورتحال ہے, جس طرح سے ہم ڈیفالٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں, جو ہماری ایکسچینج ریٹ ہے, جو ہمارے ریزروز کا حال ہے, جو ہماری ابھی IMF سے جنگ چھڑ گئی ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کوئی حکومت میں رہنے والوں کا کام تو نہیں ہے. یہ تو حکومت سے کسی کے لیے بھی رخصتی کا بہترین ان کی ضرورت ہے. اور یہ آپ کی ضرورت کیسے ہو گئی کہ اس حکومت کو آپ یہ سہارا دے کے یہاں سے نکالیں؟ کم از کم میری بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اور اس کی تھوڑی مجھے منطق سمجھائیے. یہ آپ بالکل صحیح آپ نے تجزیہ پیش کیا. آپ کامران بھائی اٹھا کے دیکھ لیجئے 9 اپریل کو حکومت ختم ہوئی. آپ اپریل کے مہینے سے میرے ٹیلی ویژن انٹرویوز اٹھا کے دیکھ لیجئے, میں تواتر سے 2 باتیں کہتا رہا ہوں. ایک, بطور سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف میرے یہ انٹرسٹ میں ہے کہ یہ حکومت کریں, کیونکہ مجھے تو نظر آ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. یہ 13 جماعتی اتحاد جس کے اندر فیصلہ کرنا ایک عذاب ہے, یہ کسی طریقے سے ڈیل کر ہی نہیں سکتے تھے جو چیلنجز سامنے تھے, اور جو سیاسی غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی تھی. آپ معیشت کو سمجھتے ہیں, معیشت کے لیے تو غیر یقینی فضا جو ہے وہ زہر ہے, تو اس زہر کے اندر کوئی کیسے پرفارم کر سکتا تھا. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا تھا کہ پاکستان کا نقصان ہوگا, اور بدقسمتی سے دونوں باتیں درست ثابت ہوئی ہیں. جو تحریک انصاف کے لیے سیاسی طور پہ کیا اچھا رہا, وہ تحریک انصاف کے عمران خان کے تاریخ ساز جلسوں کو چھوڑ دیں, لانگ مارچ چھوڑ دیں. الیکشن کے ریزلٹس اٹھا کے دیکھ لیجئے اب کس طریقے سے تحریک انصاف 75% سے زیادہ الیکشن جیتی رہی ہے جو بائی الیکشن ہوئے ہوئے ہیں اس کے بعد سے. تو ہماری تو سیاست میں فائدہ ہوا ہے تحریک انصاف کو, لیکن آپ جانتے ہیں کہ معیشت کہاں پر آ کے کھڑی ہو گئی ہے, اور اب جو عذاب پیدا ہو گیا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر اس کو ہم چلتے رہنے دیں تو الیکشن تو ہم اگلا جیت جائیں گے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ جہاں پاکستان پہنچ جائے گا وہاں سے اس گڑھے سے نکالے گا. پنجاب کے اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ خود تحلیل ہوتا نظر آ رہا ہے. اس کی مخالفت ہے, متصادم رائے ہے, باہر سے نہیں, خود ان کی جماعت کی جانب سے, اور سب سے زیادہ پاکستان مسلم لیگ خوف کی جانب سے, اور سب سے زیادہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی جانب سے. اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہمارا انٹرویو جاری ہے. اصل میں یہ بتائیے کہ جو پرویز الہی صاحب کا بیانیہ سامنے آ رہا ہے, جس کے لیے وہ خصوصی طور پہ کئی ٹیلی ویژن انٹرویوز میں گئے, ان کے صاحبزادے نے انٹرویو دیا, جس میں کہ ایک جانب تو انہوں نے بڑا بھرپور دفاع کیا ہے جنرل باجوہ کا, اس کی وجوہات ہوں گی ضرور ان کے پاس سے. پھر انہوں نے اسلام آباد میں کسی ملاقات کی بات کی ہے, پھر وہ واضح طور پہ اس جو تحلیل کا فیصلہ ہے اس سے ان کا جو اپنا معافی ضمیر ہے وہ بالکل اس سے متصادم ہے. پرویز الہی صاحب کا تجربہ آپ کے ساتھ کیسا چل رہا ہے, اور کیا آپ لوگوں کو بریف کیا انہوں نے جو اسلام آباد میں وہ ملاقات کر کے آئے ہیں, اور یہ تمام جو گفتگو جس انداز کی وہ کر رہے ہیں, کیا آپ کے لیے تسلی بخش ہے؟ دیکھیں وہ جو نقطہ کیا جو میٹنگ ہوئی تھی اس کی بریفنگ ہوئی, جی بالکل ہمارے ساتھ انہوں نے تفصیل ضرور شیئر کی ہے, اور میری مونس کے ساتھ بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی اس کے بعد. جو وہ نقطہ نظر دے رہے ہیں اس وقت کامران بھائی, کوئی بھی ان کی پوزیشن کے اندر ہو تو اس کا نقطہ نظر یہی ہوگا. تو وہ تو کوئی بہت بڑا اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے کوئی تعجب کی بات ہو. ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ کو ظاہر ہے سوٹ کرتا ہے کہ جو باقی وقت بچا ہے وہ وقت ملے, اس کے اندر وہ پرفارم کریں اور وہ دکھائیں کہ وہ پنجاب میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کو بھی دو ٹوک کہہ رہے ہیں, وہ اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں کہ جی ہمارے خیال میں یہ نہیں ہوگا. چودھری صاحب نے یہ بھی کہا اپنے انٹرویو کے اندر جو بٹھانے والے ہیں وہ بٹھائیں گے, یہ ان کا تجزیہ ہے, وہ ان کے, اور آپ کو پتہ ہے ان کا سیاست کا ایک طریقہ کار رہا ہے, وہ اس سے کنسسٹنٹ بات کر رہے ہیں. لیکن اس بات میں بھی انہوں نے کوئی ابہام نہیں چھوڑا کہ فیصلہ عمران خان کا, اور وہ جو نجی بات چیت ہوئی عمران خان سے اس کے اندر بھی یہی کہہ کے گئے, جیسے میں نے کہا ابھی میری مونس کے ساتھ تفصیلی گفتگو جو ہوئی تھی اس میں بھی یہی کہا, جو انہوں نے پبلک سٹیٹمنٹس دی ہیں اس کے اندر بھی یہی کہہ رہے ہیں. اصل میں یہ بتائیے گا کہ جس ملاقات کا ذکر ہے عام پرویز الہی صاحب کی اسلام آباد میں ہوئی, اس لیے وہ اہمیت ہے اس کی کیونکہ پاکستان میں یہ فوج کی تبدیلی, سربراہ کی تبدیلی کے بعد یہ پہلا ایک رابطہ تھا جو کسی پولیٹیکل لیڈر کا, بہرحال وہ چیف منسٹر ہیں, ان کی ایک آفیشیل پوزیشن ہے,
ہوا، اور اس سے کیا آپ کو احساس ہوا، کیا آپ کا تاثر نکلا؟ اس ملاقات آپ نے فرمایا کہ اس کو آپ کو بریف کیا ہے انہوں نے اس ملاقات کے حوالے سے، ہم بھی جاننا چاہیں گے کہ آج کل کیا سوچ چل رہی ہے، کیا پروان چڑھ رہی ہے سوچ تبدیلی کے بعد؟ اچھا، اس کے اوپر اگر میں نہ کامنٹ کروں تو بہتر ہے۔ میں نے تو جو بات چیت کا مجھے پتا چلا اس سے مجھے تو کچھ اندازہ ہوا ہے کہ حالات کس رخ جا سکتے ہیں، لیکن میں کیونکہ ابھی وہ فیصلے سامنے نہیں آئے ہیں، ابھی نئے آرمی چیف آئے ہیں، اور یہ آپ کو پتا ہے، آپ فوج کے ادارے کے ساتھ جو ہے وہ قریبی کام کرتے رہے ہیں، آپ کو پتا ہے چیف ہوتا ہے آرمی کے اندر، آخرکار فیصلہ کرنے والا چیف ہوتا ہے، اور وہ جو نئے آرمی چیف آئے ہیں ان کے فیصلے سامنے آنے دیں، ان کا ذہن جو ہے وہ ذرا سامنے آنے دیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ابھی تو ہر ایک سے خیر کی توقع رکھنی چاہیے، اور ہماری امید یہی ہے، میں نے مبارکباد کی بھی جو ٹویٹ کی تھی اس میں بھی یہی کہا تھا کہ امید ہے جو وہ فیصلے کریں گے، جو قوم کی توقعات ہیں وہ اس کے مطابق کریں گے۔ اور بڑا کچھ لوگوں کو اعتراض بھی تھا کہ قوم کی توقعات کا فوج کی آرمی چیف سے کیا تعلق ہے؟ آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، لیکن تعلق ہے، اس پاکستان کے اندر، آج کے پاکستان کے اندر بھی تعلق ہے۔ اسد بھائی، یہ اب ہم جا رہے ہیں، آپ کا خان صاحب کا اصرار ہے اسمبلیز کو تحلیل کرنے کے حوالے سے، اس کا ٹائمنگ وغیرہ کا بھی مسئلہ ہے، لیکن یہ بتائیں کہ اس سے پہلے اس قسم کے جو فیصلے کیے ہیں، چلے مثال کے طور پہ ہم خالی جو ہے قومی اسمبلی سے جو استعفے دیے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے، جو بھی پولیٹیکل آبزرورز ہیں، جو سیاست کو سمجھتے ہیں، وہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ ناقص فیصلہ تھا، یہ مناسب فیصلہ نہ تھا۔ اگر آپ ہاؤس میں ہوتے تو شاید آپ کی آواز کچھ زیادہ ہوتی، اور شاید جو اب تک کے معاملات ہوئے ہیں اس حوالے سے کچھ بہتری کے آثار نظر آتے۔ وہ شاید جذباتی فیصلہ تھا، تو اس سے کچھ سبق سیکھا ہے آپ لوگوں نے، اور اب آگے اب اس معاملے پہ کتنی سوچ بچار ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ شاید وہ ٹائمنگ بڑے، اس کے وقت وہ بہت ہی حساس تھا، اس لیے شاید بس کرنا پڑا، خان صاحب نے کہہ دیا، لیکن ابھی یہ واقعی جو اب جب فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کی بھی بڑی کاسٹ ہوگی اگر اس میں کسی قسم کی مس کیلکولیشن ہو گئی تو۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن کامران بھائی، اس کو سمجھنے کے لیے کہ وہ فیصلہ کیوں کیا گیا یا آج فیصلہ کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کی تحریک انصاف کی سیاست کے اوپر کیا اثر ہو سکتا ہے، آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ جیسے آپ نے کہا نا، تمام وہ لوگ جو سیاست پر نظر رکھتے ہیں، جس طریقے سے پاکستان کی سیاست ہوتی رہی ہے اور جو سیاست کو پرکھنے کا معیار تھا، عمران خان نے یکسر مختلف سیاست کی ہے اس سے، اور اگر آپ اس معیار کی بنیاد کے اوپر عمران خان کے فیصلوں کو دیکھیں تو کسی صورت میں آج عمران خان کو پاکستان کا مقبول ترین لیڈر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ان کے مقبول ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو ایک پوزیشن کیا ہے انہوں نے کہ وہ سسٹم کے آؤٹ سائڈر ہیں، وہ نظام کے اندر بہتری لا کر پاکستان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، وہ نظام کو گرانا نہیں چاہتے، لیکن وہ نظام کے ایک اندر کے کھلاڑی نہیں ہیں، وہ نظام کو باہر سے جھنجھوڑ رہے ہیں۔ جو عوام کی دل کی رائے ہوتی ہے، جو عمومی عوامی رائے ہوتی ہے، اکثر عمران خان انہی جذبات کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں، اور اب یہ بھی صورتحال ہے کہ جو عمران خان پوزیشن لیتے ہیں تو عوام بھی اسی طریقے سے سوچنا شروع کر دیتی ہے۔ تو وہ جو ایک پاکستان کی روایتی سیاست کا جو پیمانہ ہے نا، اس پہ آپ جب بھی ناپیں گے تو آپ عمران خان کے فیصلے آپ کو ناقص ہی نظر آئیں گے، لیکن وہ ناقص فیصلے کرتے کرتے پاکستان کی تاریخ کا سب سے مقبول ترین لیڈر بن گئے۔ لیکن آپ اگر خود ان کا اس بارے میں اعتراف دیکھیں تو وہ بار بار اعتراف کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان گنت غلطیاں کی ہیں، اور اس کا انہوں نے ببانگ دوحل جو ہے وہ اعتراف کر رہے ہیں۔ فیصلہ سازی عمران خان کی کوئی بہت مستحکم فوٹے نہیں ہے ان کا، یہ چیز ان کی کافی شکستہ رہی ہے پچھلے کئی سالوں میں، ہم نے دیکھا ہے، اور جس کا وہ بار بار ان کو اعتراف کرنا پڑ رہا ہے، اور بہت ہی کلیدی معاملات میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلطی کر چکے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، اور عمران خان کی ایک بہت بڑی جو سٹرینتھ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کو مانتے بھی ہیں، اور کیونکہ وہ غلطی کو مانتے ہیں اس لیے اس کو درست کرنے کے لیے بھی وہ فیصلے کرتے ہیں۔ لیکن کامران بھائی، جن غلطیوں کی آپ بات کرتے ہیں نا، وہ غلطیاں ہو سکتی ہیں لوگوں کی شناخت کے اندر، کہ اچھی پوزیشن کے اندر کوئی بہترین شخص وہاں پر نہیں لگایا، اور اس قسم کے دوسرے معاملات تو ہو سکتے ہیں،
لیکن یہ جو میں سیاسی بنیادی سیاست کا جو فیصلہ ہے، جو ڈائریکشن ہے، سمت ہے، اس کے اندر غلطی ہمیشہ ہوئی ہے جب ہم نے وہاں سے ہٹ کر روایتی بنیاد کے اوپر فیصلے کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب بھی تحریک انصاف روایتی سیاست کی پیمانے کے اوپر اپنے فیصلے کرے گی، سیاسی طور پہ نقصان ہوگا تحریک انصاف کو۔ تو وہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، عمران خان جو ہیں وہ ایک انسان ہیں، وہ غلطیاں بھی کرتے ہیں، وہ ایک غیر معمولی انسان ہے، اس لیے وہ اپنی غلطیاں مان بھی لیتے ہیں، غلطیوں سے سیکھتے بھی ہیں اور آگے بہتری۔ اسد بھائی، جو غلطیاں نہیں مانتے وہ بھی بہت بھاری بھرکم ہے، کچھ تو مان لیتے ہیں کچھ نہیں مانتے۔ مثال کے طور پہ عثمان بزدار کو چیف منسٹر بنانا، ان کو قائم رکھنا، اس کا دفاع کرنا، اس کے تمام اطوار کو، اس کی تمام کارکردگی کو، اس پر کسی قسم کی اس کا جو ہے وہ ادراک نہ کرنا اور اس کو ختم نہ کرنا، یہ بھی تو ایک بہت بڑی ان کی ناقص فیصلہ۔ اگر ہم کہیں غلطی مانتے ہیں تو پھر وہ نہیں بھی مانتے ہیں نا، بعض چیزوں میں بڑی ہٹ درمی نظر آتی ہے ان کے فیصلوں میں۔ بھائی اچھا، یہ عمران خان میں خوبی یہ ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں لوگ ان کو بالکل 180 ڈگری متضاد چیزوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ تو ان کو ایک ہی وقت کے اندر جو ہے وہ یہودی لوبی بھی کہا جاتا تھا اور طالبان خان بھی کہا جاتا تھا۔ تو اسی طریقے سے عمران خان پہ یہ بھی الزام لگتا ہے کہ وہ یو ٹرن بہت لیتے ہیں، اور یہ بھی الزام لگتا ہے کہ وہ ہٹ درمی بہت کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کسی اصول پہ تو کھڑے رہنا چاہیے، اس کے اندر تو ہٹ درمی ہونی چاہیے۔ دیکھیں، عثمان بزدار کے اوپر یا ایسے دوسرے فیصلوں کے اوپر آپ کی بالکل دوسری رائے ہو سکتی ہے، آپ کے خیال میں وہ اچھی چوائس نہیں تھے چیف منسٹر کی، یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے۔ اور لیکن میں آپ کو یہی تو کہہ رہا تھا کہ اس قسم کے معاملات اور جو گورننس کے معاملات ہو سکتے ہیں، اس میں انسان دوسری رائے رکھ سکتا ہے کہ بھئی عمران خان کا یہ فیصلہ جو تھا وہ ٹھیک فیصلہ نہیں تھا۔ لیکن جو بنیادی سیاست کا فیصلہ ہے کہ کیا آپ نے روایتی انداز سے سیاست کرنی ہے یا آپ نے ایک سسٹم کا آؤٹ سائڈر ہو کے چیلنج کرنا ہے سسٹم کو، اس نظام کو جو ایک ناقص نظام ہے، جس کو پاکستان کی عوام مسترد کرتی ہے، جس سے پاکستان کی عوام جو ہے وہ فیض یاب نہیں ہوتی، جس سے صرف پاکستان کی چھوٹی سی ایک اشرافیہ فیض یاب ہوتی ہے۔ تو وہ بنیادی فیصلہ جو ہے عمران خان کا، وہ بالکل درست ہے۔ اور جب بھی وہ سیاسی فیصلے کریں گے جو اس بنیادی ان کے جو فاؤنڈیشن ہے اس سے متضاد ہوگی، تو ہمیں نقصان ہوگا۔